سید الرسل و خاتم الانبیاء سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہاں ایک شبہ اور اس کا جواب ہے۔ شبہ یہ تھا کہ صفا و مروہ کے مقام پہ زمانے جاہلیت میں لوگ چکر لگاتے تھے۔ کعبہ کے گرد جو چکر ہوتا ہے اسے طواف کہتے ہیں۔ اس کے لیے بھی طواف مطلق چکر کو کہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ان یطوف بہما کا لفظ استعمال ہوا، وگرنہ اس کے لیے اشواط کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پورا چکر اس میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ شروع ہوتا ہے صفا سے۔ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں تھیں، اس میں اشواط ہوتے ہیں۔ صفا سے شروع ہوتا ہے، یہ گیلری ہے لمبی سے بنی ہوئی ہے، انہوں نے عرب نے اب اسے کاٹ دیا ہے اور اس کو چھت کے نیچے لے آئے، زمانہ ہو گیا۔ یہ وہ مقام ہے کہ ایک طرف پہاڑی تھی، دوسری طرف پہاڑی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جب یہاں اکیلی تھی تو ایک پہاڑی پہ چڑھ جاتی ادھر ادھر پانی ڈھونڈنے کے لیے، اور بچہ یہاں پڑا تھا جہاں زمزم ہے۔ اگر آپ خانہ کعبہ جو آدمی گیا ہے اللہ اسے دوبارہ لے جائے، جو نہیں گیا اللہ اسے بھی بار بار وہاں کی زیارت کرائے۔ خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے اس میں جو دروازے والی سائڈ ہے جس پہ دروازہ لگا ہوا ہے، اس دروازے کے سامنے مقام ابراہیم ہے، اور مقام ابراہیم سے ذرا سا ہٹ کے بیر زمزم کنواں تھا زمزم کا، اب بھی ہے لیکن اب انہوں نے اسے بند کر دیا ہے۔ میں جب عمرے کے لیے گیا تھا تو ہم اس کے اندر گئے تھے، نیچے جگہ اور کنواں ہم نے دیکھا بھی تھا۔ ہمارے ویسا کا ایک ساتھی ہے وہاں پہ، اور وہ وہاں خدمت کر رہا ہے، سال ہا سال ہو گئے، وہ ساتھیوں کو زیارت ویسے بھی کرا دیتا ہے۔ خیر وہاں اس وقت سب لوگ وہاں جا سکتے تھے، سب کی رسائی میں ہوتا تھا، کنواں دکھائی دیتا تھا، اور ہمیں ایک عرب نے بتایا کہ اس میں نشان لگے ہوئے تھے کنویں پر، پانی جہاں تھا وہ ہمیں پانی دکھائی دے رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک بالشت اوپر بھی ایک نشان لگا تھا پانی کا، اور ایک بالشت نیچے بھی ایک نشان لگا تھا پانی کا، اس طرح کو پانی اتر جائے تو اس کا نشان رہتا ہے، اس طرح تھا۔ تو ہمیں کہنے لگے کہ دو موسموں میں، رمضان میں اور حج میں، یہ پانی زیادہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے، تو ایک بالشت پانی نیچے اتر جاتا ہے، نہیں تو سارے عرب میں، اب تو مدینہ منورہ میں انہوں نے پائپ لگا کے پانی دیا ہوا، اور ہر وقت اس میں سے مشینیں لگی، پانی نکل رہا ہوتا ہے۔ اس زمزم کے کنویں کا جو مقام ہے یہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں اور پیاس سے بلک رہے ہیں، ماں کے چھاتی میں دودھ نہیں ہے، پانی نہیں ہے پینے کے لیے، تو ماں اپنے بچے کو تڑپتا ہوا وہاں چھوڑ کے چلی جاتی ہے، صفا پہاڑی پہ چڑھ جاتی ہے تاکہ میں دیکھوں آس پاس کہیں پانی مل جائے۔ پھر صفا سے، یہ صفا کی چوٹی یعنی خانہ کعبہ اگر ادھر ہے تو اس کے ساتھ مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم کے ساتھ
یہاں پہ زمزم کے کنویں کی جگہ ہے. پھر اس سے مزید آگے چلے جائیں تو اس کونے پہ صفا ہے اور اس کونے پہ مروہ ہے. تو وہ یہاں سے تشریف لائی اور صفا چلی گئی، پہاڑ کے اوپر چڑھ گئی. پھر صفا سے اس نے خیال کیا کہ چلو مروہ پہ دوسری پہاڑی پہ چڑھ جاتی ہوں، وہاں دیکھتی ہوں شاید کوئی پانی وہاں پہ ہو. تو صفا سے جب وہ نیچے اترتی ہے، پہاڑی ہے، جب وہ نیچے اترتی ہے تو اپنے بچے کی طرف نگاہ رکھتی ہے کہ پہاڑی پہ چڑھتی اس لیے کہ پانی بھی دیکھوں لیکن اپنے بچے کا بھی وہ بھی نظر میں رہے. تو جب صفا سے اترتی ہے پہاڑی سے نیچے تو درمیان میں جگہ جو ہے وہ سیدھی آ جاتی یا گہرائی میں آ جاتی ہے، جس سے وہ جگہ دکھائی نہیں دیتی جہاں اسماعیل علیہ السلام پڑے ہوئے ہیں. تو جب وہ اس جگہ پہ پہنچتی ہے جہاں اسماعیل علیہ السلام نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو وہ دوڑتی ہے، تیز چلتی ہے. پھر اس جگہ تک دوڑتی ہے جہاں تک اسماعیل علیہ السلام دکھائی نہیں دیتے. پھر وہ پہاڑی پہ مروہ کی پہاڑی پہ چڑھ جاتی ہے. اس طرح وہ کئی بار کرتی. تو اللہ جل شانہ کو وہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ جل شانہ نے اس عمل کو بھی حج و عمرے کا حصہ بنا دیا. تو جب وہ بار بار اس حالت کو فیس کر رہی تھی، اللہ جل شانہ نے کرم کیا. اسماعیل علیہ السلام یہاں پہ چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، بچے جس طرح روتے ہیں، لات مار رہے ہیں. لات ماری تو اللہ نے ریت میں سے چشمہ نکال دی اور وہ چشمہ ایسا پھوٹا کہ عرب کے اس پہاڑی علاقے میں جہاں آپ ابھی تحقیق بھی ہوئی ہے اس کے ارد گرد سارے مکہ میں کتنے گہرے مقامات پہ بورنگیں کی گئی ہیں، پانی نہیں نکلا. اور یہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹا ہے اور ایسا پھوٹا ہے کہ گویا سعودی عرب کی قسمت پھوٹ گئی. ہر جگہ پانی پہنچتا ہے. اور طب نے اس پہ تحقیق بھی کی ہے. دنیا میں سب سے صاف، سب سے شفاف اور سب سے صحت کے لیے مفید پانی وہ آب زمزم ہے. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ صفا مروہ پہ ام اسماعیل کا وہ بھاگنا اللہ کو پسند آیا تو اللہ جل شانہ نے اللہ جل شانہ کو پسند آیا تو اللہ جل شانہ نے اسے حج و عمرہ کا حصہ بنا دی. اس سے پہلے بھی یہ عمل ہوتا رہا، لیکن انہوں نے کیا کیا مشرکین مکہ نے کہ انہوں نے یہاں پہ صفا پہ ایک بت رکھا. ایک قول ہے اس کا نام تھا آصاف، ایک قول ہے اصاف نام تھا اس کا جسے قرطبی نے ذکر کیا. اور ایک بت رکھا مروہ پہ، اس کا نام تھا نائلہ. تو یہ جاتے ان کے گرد گھومتے تھے. میں نے عرض کیا کہ یہ اشواط ہیں، طواف نہیں ہے. طواف خانہ کعبہ کے گرد ہے کہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں پہ ختم ہوتا ہے. خانہ کعبہ کا طواف جو ہے وہ حجر اسود کی لائن سے پٹی سے شروع ہوتا ہے، پھر حجر اسود پہ جب آپ دوبارہ پورا چکر کاٹ کے پہنچتے ہیں تو اسے ایک چکر کہتے ہیں. اس طرح 7 چکر جب آپ لگا لیتے ہیں تو آپ کا طواف پورا ہو جاتا ہے. لیکن صفا مروہ میں ایسا نہیں ہے. یہ شروع ہوتا ہے صفا کی چوٹی سے، پہاڑ کو انہوں نے کاٹا ہوا ہے، تھوڑا سا حصہ ہے پہاڑ کا، تو صفا سے شروع ہوتا ہے اور آپ جب مروہ جاتے ہیں تو ایک ہو گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صفا سے صفا تک ایک نہیں ہے. صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، پھر صفا سے مروہ 3، پھر مروہ سے صفا 4، پھر صفا سے مروہ 5، پھر مروہ سے صفا 6، پھر صفا سے مروہ 7. اور اسی دروازے سے پھر آپ باہر نکل جائیں گے. سر منڈوانا ہو کٹوانا ہو تو وہ کر لیں گے.
تو یہ جو عمل تھا یہ جب اسلام میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جہاں داخل ہوئے اور آس پاس سے سارے بتوں کو ہٹا دیا گیا تو صفا اور مروہ کو کھول دیا گیا کہ آپ چکر لگائیں. تو صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہاں تو مشرکین مکہ بت رکھ کے شرک کیا کرتے تھے، تو شاید یہ مناسب نہ ہو، یہ تو ناجائز ہوگا. تو اللہ جل شان نے وحی نازل کی، فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ شعائر اللہ میں سے ہیں، یہ اللہ جل شانہ کی نشانیوں میں سے ہیں. من شعائر اللہ، شعائر یہ شعیرہ کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے علامت، نشانی. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا صفا اور مروہ یہ اللہ جل شانہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. یاد رہے کہ صفا اور مروہ ان مقامات میں سے ایک ہے جن مقامات میں شروع کرتے ہوئے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، رفع یدین کیا جاتا ہے. ایک ہے افتتاح صلاح، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں تکبیر تحریمہ کے لیے. ایک ہے تکبیر قنوت، جب ہم قنوت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں تو ساتھ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں. ایک ہے تکبیرات عیدین، جب عید میں تکبیرات پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں. ایک ہے استلام حجر، جب حجر اسود کی طرف سلام کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں. اور جمعہ اور عرفات کو بھی اس میں شمار کیا گیا ہے. 5واں. چھٹا ہے جمرتین کے ہاں، وہاں بھی استلام کیا جاتا ہے، ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں. اور 7واں ہے صفا اور مروہ، جب آپ صفا پہ پہنچتے ہیں تو آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے کعبہ کی طرف سلام کرتے ہیں. اللہ جل شانہ عم نوالہ عز اسمہ کبر مقامہ، صفا اور مروہ کا ذکر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن سے وہ جو میل ہے اتر جائے. فرماتے ہیں فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کوئی گناہ نہیں اگر ان کا طواف کیا جائے. یعنی لوگوں کے ذہن میں جو تھا کہ اس سے شرک ہو جائے گا، اس چیز کو اللہ جل شانہ نے ختم فرمایا. ساتھ میں یہ بات ذہن میں لائیں کہ یہاں شعائر اللہ میں سے اسے شمار کی. قرطبی نے کہا من شعائر اے من معالمہ و مواضع عباداتہ، اللہ کے عبادات کے مقامات. والشعار العلامت، مظہری نے بھی اسے علامت قرار دیا ہے.
شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاعر اللہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں شاعر اللہ 3 چیزیں: زمان عبادت، مکان عبادت اور علامات عبادت۔ زمانہ عبادت کا ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، تہجد، اشراق، اوابین، چاشت۔ زمانہ عبادت جمعہ، عیدین، رمضان، ذوالحج، یہ سارے کیا ہیں؟ زمان عبادت۔ آپ سوار والے دن جمعہ نہیں پڑھ سکتے، آپ رمضان المبارک میں حج نہیں ادا کر سکتے، آپ ذوالحج میں روزے نہیں رکھ سکتے کہ رمضان والے روزے جو ہیں وہ ہمیں ذوالحج میں رکھ لو۔ یہ زمان عبادت ہے، ہر عبادت کا اپنا زمانہ ہے۔ آپ فجر کی نماز زور کے وقت زور کی نماز، عصر کے وقت عصر کی نماز، مغرب کے وقت مغرب کی نماز، عشاء کے وقت نہیں پڑھ سکتے۔ دوسرا ہے مکان عبادت، عبادت کا مکان۔ ابھی ہم یہی پڑھ رہے ہیں صفا اور مروہ، یہ مکان عبادت ہے۔ آپ جو عمل صفا و مروہ میں ہوتا ہے وہ مینا کے میدان میں نہیں کر سکتے، جو مینا کے میدان میں ہوتا ہے وہ صفا مروہ میں نہیں کر سکتے۔ ہر عبادت کے لیے اپنا مکان مخصوص ہے، اسپیشلی حج کی عبادات میں ہر کام اپنے مقام پہ ہوگا، اپنے مقام سے ہٹ کے نہیں ہو سکتا۔ احرام آپ کہاں سے باندھیں گے؟ حرم میں داخل ہونے سے پہلے۔ آپ کہیں نہیں جی میں تو خانہ کعبہ میں جا کے باندھوں گا، آپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اسے تخصیص حاصل ہے، وہ مکان ہے عبادت۔ بیت اللہ کو مقام حاصل ہے، مسجد نبوی کو مقام حاصل ہے، بیت المقدس کو مقام حاصل ہے۔ کوئی ان کے مقام کو کم نہیں کر سکتا، متاثر نہیں کر سکتا، گھٹا نہیں سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا کہ کوئی کہے کہ میں جی اپنا خانہ کعبہ بناتا ہوں۔ اس طرح کے لوگوں نے کوششیں کی ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائے۔ یہ ہے مکان عبادت۔ تیسرا ہے علامات عبادت۔ مسجد ایک عمارت ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ مینار۔ علماء فرماتے ہیں کہ مینار بھی شاعر اللہ میں شامل ہے، کہ اگر کوئی مینار کی توہین کرتا ہے وہ شاعر اللہ کی توہین کر رہا ہے۔ داڑھی، پگڑی، مسواک، یہ علامات ہیں عبادت میں۔ مسواک کریں تو ثواب ملتا ہے، پگڑی رکھیں تو ثواب ملتا ہے، داڑھی رکھیں تو ثواب ملتا ہے، اور لوگ ثواب کی نیت سے ہی رکھتے۔ البتہ کچھ لوگوں نے نئے محققین نے جو خود داڑھی رکھ نہیں سکتے بیچارے، تو لوگوں کے لیے بھی گمراہ کرنے کا سامان بنا رہے ہیں۔ بھئی آپ کہو کہ میں داڑھی نہیں رکھ سکتا، داڑھی رکھنی چاہیے۔ کہتے ہیں نہیں یہ تو عربوں کی عادت تھی، اس وجہ سے وہ داڑھی رکھتے۔ تو 1.25 لاکھ انبیاء عربوں میں پیدا ہوئے ہیں، کسی ایک نے بھی داڑھی نہیں منڈوائی، تو داڑھی منڈوا کے ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اللہ کے بندے
1.25 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی نے بھی داڑھی نہیں منڈوائی. یہ کیسا اتفاق ہے؟ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ کتاب لکھی ہے وجوب اعفاء اللحیہ. داڑھی کو لمبا کرنا بھی واجب ہے. ایسے مسائل تو ان کو بزرگوں کو پھر ہضم نہیں ہوتے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو رواج تھا، رواج کی وجہ سے لوگوں نے داڑھی رکھی. اب بھی لوگ کوئی رواج کے طور پر رکھے تو کیا بری بات ہے. کہتے ہیں اسلام کا بڑا آفاقی نظام ہے اور اسلام بڑی کھل کے بات کرنے والا ہے. اسلام داڑھی وغیرہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں. مصر میں کوئی نوجوان لڑکی چل رہی تھی، اسے ایک صاحب نے پیچھے سے آواز لگائی. وہاں مصر میں داڑھی رکھنے پہ پابندی ہے، لیکن حجاب جو ہے عربوں میں ہے. وہ لڑکی تھی، اس نے حجاب نہیں کیا ہوا، تو کسی نے پیچھے سے آواز دی حیا کرو. نوجوان تھا، کوئی آواز دی حیا کرو. اس نے کہا داڑھی رکھو، داڑھی رکھو. تو اس نے کہا لا اسلام فی اللحیہ، داڑھی میں اسلام تھوڑی ہے. اس نے کہا لا حیاء فی اللباس، لباس میں بھی کوئی حیا نہیں. میں نے پہنا ہوں، تمہارا کیا کام ہے ایسے کو تیسا. تو یہ صرف اپنی خانہ پوری کرنے کے لیے اسے باہر نکالنا ہے. باہر کیف داڑھی شعائر اللہ میں شامل ہے، یہ علامت ہے عبادت کی. مسواک علامت ہے عبادت کی. داڑھی کی توہین کرنے سے آدمی صرف گناہگار ہی نہیں ہوتا، دین اسلام سے نکلنے کا خطرہ ہے. مسواک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن چھوٹے سے عمل کے نہ کرنے سے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہو جاتا، مسنون ہے. لیکن اگر اس کی توہین کی تو علماء فرماتے ہیں کفر لازم آ جاتا ہے. پانچے اوپر کرنا یہ بھی شاعر اللہ میں شامل ہے. ایک حدیث پاک میں نصف ساق تک، آدھی پنڈلی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تھے. کئی صحابہ سے مروی. کم از کم اتنا تو ہو کہ ٹخنے چھپے ہوئے نہ ہو. ان لوگوں کے لیے اللہ جل شانہ نے، اللہ کے نبی نے جہنم کی آگ کی تخویف دلائی ہے کہ جو ایسا کرتے ہیں. اسی طرح انبیاء کرام جو یہ علامات ہوتے ہیں، نبی خود علامت ہوتا ہے شاعر اللہ میں سے، انبیاء شاعر اللہ میں سے. تو انبیاء کے ورثاء بھی شاعر اللہ میں سے، علماء شاعر اللہ میں سے. جو دین کا علم کا قرآن کا طالب علم ہے یہ شاعر اللہ میں سے. یہ کتاب قرآن شاعر اللہ میں سے. فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ یہ پہاڑیاں ہیں لیکن اللہ کے شاعر ہیں. فمن حج البیت، بس جس نے حج کیا بیت اللہ کا، اب اعتمر عمرہ کیا، فلا جناح علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں میں طواف کرے، یعنی صفا اور مروہ میں. ومن تطوع خیرا، جو اپنی خوشی سے کرے کچھ نیکی، فإن اللہ شاکر علیم،
لیکن اللہ جل شانہ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، جو ہم نے نازل کیا، من البینات، واضح دلائل میں سے۔ اس آیت کے شان نزول میں تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، نزلت فی اہل الکتاب من الیہود والنصارى، اہل کتاب یہود و نصارہ دونوں کے بارے میں نازل ہوا۔ فرماتے ہیں شیخ خالد عبد الرحمن جامع اسباب النزول میں، قرطبی کی روایت سے کہ انہوں نے کہا نزلت فی علماء اہل الکتاب، عام نہیں، اہل کتاب کے علماء کے بارے میں نازل ہوا، کیونکہ چھپایا انہوں نے۔ ان الذین یکتمون، یقیناً وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے، ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، من البینات، واضح دلائل میں سے، والہدا، بینات صاف حکم، والہدا، اور ہدایت کی باتیں، من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم ان کو کھول چکے، واضح کر چکے، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں الف لام یہاں پہ جنسی ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ، ان پر لعنت کرتا ہے اللہ، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرتا ہے ان پہ، لعنت کرتے ہیں اس پہ لعنت کرنے والے۔ مراد لعنت کی کیا ہے؟ بد دعا ہے۔ تفسیر عثمانی میں شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یلعنہم اللاعنون سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ 5 چیزیں مراد ہیں، جن، انس، ملائکہ، حیوانات اور جمادات، یہ سب اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ الا الذین تابوا، ہاں اس لعنت سے بچ جاتے ہیں وہ، تابوا شرائط توبہ، جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور درست کیا اپنے عمل کو، وبینوا، اور بیان کر دیا حق بات کو۔ مولوی صاحب کی توبہ کے لیے ایک شرط اضافی، عام لوگوں کے لیے کیا شرط ہے کہ توبہ کرے، اللہ کی طرف مائل ہو، توبہ نصوحہ کرے اور اپنی اصلاح کرے۔ لیکن مولوی صاحب اگر کسی جرم میں، گناہ میں یا غلط عقیدے میں مبتلا ہیں تو اس کا ذمہ اس وقت تک نہیں چھوٹے گا جب تک وہ بیان نہ کرے، کیونکہ اس کے ذمہ بیان بھی، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ شاید اس گمراہی میں مبتلا ہوں، کسی بدعقیدگی میں مبتلا ہوں، تو اس کے لیے وبینوا، اور بیان کر دیا حق بات کو، فاولئک اتوب علیہم، اللہ فرماتے ہیں تو میں ان کو معاف کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں گناہوں کو، گناہگاروں کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تخویف اخروی، آخرت کا خوف دلا رہے ہیں، وماتوا وہم کفار، یقیناً وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار ایسے حال میں کہ وہ کافر تھے، یعنی کافر تھے اور کفر کی حالت میں مر گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم لعنت اللہ،
یہ وہ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے. اور والملائکۃ والناس اجمعین، اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور پر تمام انسانوں کی اس پہ لعنت ہے. مسائل الرازی میں امام ابوبکر رازی یہاں پہ سوال اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں کیف قال والناس اجمعین، اللہ نے یہ کیوں کہا کہ سارے لوگ اس پہ لعنت کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کے دین کے جو لوگ ہیں، یعنی جو کافر ہیں، کافر اس وقت دنیا میں زیادہ ہیں مومنوں سے، مسلمانوں سے، تو جو اس کے دین کے لوگ ہیں وہ اس پہ کیوں لعنت کریں گے؟ لعنت تو سارے مسلمان کریں گے نا. حالانکہ ہم میں بھی بعض جو وہ ہیں روشن خیال، وہ کہتے ہیں نہیں جی لعنت کسی کو نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ پیغمبر کا منکر ہو، لیکن نہیں، مناسب نہیں لگتا. یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ مصلح سمجھتے ہیں، اللہ سے بھی زیادہ مصلح سمجھتے ہیں، پیغمبر سے بھی زیادہ مصلح سمجھتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ ہیں، عالم ہیں، اور بہت قیمتی اثاثہ ہے، سرمایہ ہے اس علاقے کا. محدث کبیر شیخ الحدیث حضرت مولانا ظہور الحق صاحب دامت برکاتہم، بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ، شفا عاجلہ دائمہ مستمر نصیب فرمائے، اور ان کا سایہ تا دیر ہم پہ سلامت رکھے. وہ کسی نے ان کے سامنے جب کوئی بھی افراط و تفرید کرتا ہے نا تو وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو کوئی بیان کر رہا تھا تو بہت آگے نکل گیا، توحید بیان کر رہا تھا، بہت آگے چلا گیا. ایسا ہوتا ہے تو ایسا. اس نے کہا ویکھیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اگے نہ نکل منجی توحید ٹھہری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگے نہ نکل منجی. تو کچھ لوگ اپنے آپ کو ان شرائط و قواعد کا پابند نہیں سمجھتے، آزاد ہوتے ہیں، کچھ بھی کہہ دیے نہیں. ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، جہاں اللہ گیا ہے، جن مسائل میں گیا ہے، وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہاں پھر آپ اپنے آپ کو زیادہ تقویدار نہ بنائیں کہ میں تو جی بڑا متقی ہوں. اتنا تقوی تو پیغمبر میں بھی نہیں تھا، نعوذ باللہ. باہر کے تو سوال یہ ہے والناس اجمعین میں کہ سارے لوگ کیسے لعنت کریں گے، اس کے اپنے دین والے اس پہ کیسے لعنت کریں گے؟ تو جواب یہ ہے المراد بالناس المؤمنون فقط، بلکہ میں کہوں گا المراد بالناس المؤمنون الکاملون، کامل مومن اس سے مراد. وہ لعنت کریں گے اللہ کی اور اس کے رسول کی اتباع میں. تو پھر سوال ہے کہ والناس اجمعین کیوں کہا؟ پھر مومنین کہہ دیتے. الناس اجمعین اس لیے کہا کہ الناس میں اصل انسانیت تو ہے ہی وہی جو مومنین کاملین ہیں، ورنہ باقی جو ہے ان کو اللہ انسانیت میں کب شمار کرتا ہے؟ جو اللہ کے حق کو نہ پہچانے وہ انسان ہوتا ہے؟ وہ تو انسان ہی نہیں. اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوان ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، انہیں تو اللہ انسان کہتا نہیں ہے. تو الناس اجمعین سے انسان ہی ذکر کرنے مقصود ہیں، اور انسان مومن، انسان کامل جو ہے وہ وہی ہے جو مومن ہو. اور سب سے بڑا انسان کامل، پھر اس میں مدارج ہیں، درجات ہیں. انسان کامل، انسان اکمل جو ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
دوسرا یہ جو آپ نے کہا کہ اہل دین جو ہیں اس کے اپنے ملت والے اپنے دین والے تو اسے لعنت نہیں کریں گے. بھائی کیوں نہیں کریں گے؟ وہ بھی کریں گے. کب کریں گے؟ قیامت میں. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا. قیامت میں تو بعض کو پھر انکار بھی کریں گے، لعنت بھی کریں گے. ایک اور جگہ آیا ہے فرمایا کلما دخلت امت لعنت اختها. ایک گروہ داخل ہوگا نا جہنم میں تو پہلے سے جو گروہ موجود ہوگا جہنمی وہ اسے کہے گا لعنتی تو بھی آ گئے ہیں، تو اسے لعنت کرے گا. تو وہاں تو ایک دوسرے کو لعنت کریں گے نا، یہاں نہ صحیح. تو اللہ نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے. فرمایا وَهُمْ كُفَّارٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا. ہمیشہ رہیں گے کس میں؟ اس لعنت میں. فیہا کے ضمیر کا مرجع لعنت. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب. ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب. ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت ملے گی. ایک معنی یہ شیخ الانصاف کرتے ہیں. ایک معنی ہے وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. یہاں سے چوتھا باب شروع ہوتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اس میں اعادہ توحید ہے، دعوی توحید کا اعادہ ہے ثانیاً، اور رد شرک فعلی ہے. آیت نمبر 163. پھر 8 عقلی دلائل ہیں. آیت نمبر 164. پھر زجر ہے مشرکین کے لیے اور تخویف اخروی ہے. پھر رد ہے تحریمات لغیر اللہ پر. آیت نمبر 168 میں. ساتھ میں رد ہے ان کے اتباع پر جو اپنے آبا کی اتباع میں دلیل باطل کے ساتھ چلتے ہیں. ساتھ میں مثال بھی ہے 171 نمبر آیت میں. پھر نذور لغیر اللہ، اللہ کے ماں سوا کسی اور کے نام پہ نظر و نیاز کرنا. آیت نمبر 173. پھر تخویف اخروی ہے کاتمین حق پر، وہ لوگ جو حق بات کو چھپاتے ہیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. یہاں الہ کا لفظ ذکر ہے. قرآن کریم میں الہ کا لفظ 148 بار آیا ہے. الہ کسے کہتے ہیں؟ معبود. ہم اللہ اور الہ میں فرق پہلے پڑھ چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الحمدللہ کے ضمن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، الہ کئی بھی ہو سکتے ہیں. اللہ نے اسے مفرد بھی استعمال کیا، تثنیہ بھی استعمال کیا، جمع بھی استعمال کیا. قرآن کریم میں ہے. جیسے یہاں ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. الہ مفرد ہے. لا الہ الا ہو، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الہ مفرد استعمال ہوا، تثنیہ بھی استعمال ہوا ہے.
عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں؟ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، الہین یہ تثنیہ ہے۔ جمع الہ آلہہ بھی استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا انہوں نے، یہ کافر کہتے ہیں ایک دوسرے کو، مشرک کہتے ہیں کیا انہوں نے بہت سے خداؤں کو ایک خدا میں بنا لیا؟ ہمارے تو کتنے خدا تھے؟ 360، انہوں نے سب کا ایک بنا کے تو کہتے ہیں بس ایک ہی معبود، اور انہیں پھر تسلی نہیں ہوتی کیونکہ ان کے 360 بت تھے، وہ سامنے تھے، ان کی عبادتیں کرتے رہتے تھے۔ ہمارا تو ایک خدا ہے، وہ بھی دکھائی نہیں دیتا، انہیں بڑی تشویش ہوتی ہے، یار کیسے خدا ہے جو دکھائی بھی نہیں دیتا؟ جب ایک معبود برحق کے سامنے آدمی سجدہ کرتا ہے نا اور کسی کو شریک نہیں کرتا تو ایک خدا ہی ہر چیز کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو ایک خدا کو سجدہ نہیں کرتا اسے اللہ در در پہ جھکاتا ہے۔ فرمایا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ان فی خلق السماوات والارض ہاں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہاں پہ مسئلہ الہ کو جو کہ ہم وضاحت کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اس مسئلہ کو بہت سی تعبیروں اور مختلف عنوانات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پہلا عنوان، 6 عنوانات انہوں نے باندھے، ہم 6 عنوانات کو ذکر کریں گے اور کوشش کریں گے مختصر طور پہ اس بات کو سمجھا سکیں۔ پہلا عنوان، مشرکین اللہ جل شانہ کے قائل تھے اور اس کی ہستی کے منکر نہیں تھے، یہ مانتے تھے کہ اللہ ہے۔ دوسرا عنوان، مندرجہ ذیل صفات صرف اللہ کے لیے ہی مانتے تھے اور ان میں سے کسی کو بھی خدا کا شریک نہیں سمجھتے تھے۔ کون سی صفات؟ جیسے زمین و آسمانوں کا خالق، انسانوں کا خالق، سورج اور چاند کو اپنے حکم کے ماتحت رکھ کر چلانے والا، ہر شے پر غالب، بڑے علم والا، آسمانوں سے اپنی مرضی کے مطابق پانی اتارنے والا، پانی سے مردہ زمین کو زندہ کرنے والا، تمام زمین اور مافیہا کو اپنی حکومت میں رکھنے والا، ہر ایک کو پناہ دینے والا اور خود کسی سے پناہ نہ لینے والا، تمام جانداروں کو روزی دینے والا، کانوں اور آنکھوں کا مالک، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے، یعنی کافر سے مومن اور مومن سے کافر، غلام سے آزاد اور آزاد سے غلام کو پیدا کرنے والا، سارے جہان کے کاموں کا مدبر، وہ کون ہے؟ اللہ۔ یہ مشرکین بھی مانتے تھے۔ یہ دوسرا عنوان ہے۔ تیسرا عنوان ہے کہ مشرکین مکہ 2 خدا کے قائل نہ تھے کیونکہ وہ ایک ہی ذات کو اللہ کہتے تھے۔ چوتھا عنوان کہ اللہ جل شانہ کو اپنی صفات میں ایک ماننے کے بعد اپنے دوسرے معبودوں کو الہ کہتے تھے، یعنی ان کو خدا کی صفات الوہیت میں خدا کا شریک بناتے تھے۔
اب سمجھ آ گئی مسئلہ الہ کی۔ پانچواں عنوان، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تر مخالفت صرف اس بات میں تھی کہ اللہ جل شانہ کے سوا دوسرا کوئی الہ نہیں، حضور تو نہیں مانتے تھے۔ چھٹا عنوان، اس مسئلہ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مندرجہ ذیل اتہامات لگائے گئے، تہمتیں لگائی گئیں کہ حضور شاعر ہیں، نعوذ باللہ، مجنون ہیں، ساحر ہیں، کذاب ہیں، کاہن ہیں، اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو گالیاں دینے والا وغیرہ کہتے تھے۔ اب آئیے قرآن عظیم الشان میں ان عنوانات کو دیکھتے ہیں۔ عنوان نمبر 1، عنوان نمبر 2 اور عنوان نمبر 3۔ ان 3 عنوانات کے ضمن میں آیات قرآنیہ، ان آیات میں وہ صفات مذکور ہیں جو مشرکین مکہ اللہ جل شانہ ہی میں مانتے تھے۔ سورہ عنکبوت دیکھیے، فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ ایک جگہ کہتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم، سورہ زخرف، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں زمینوں کو کس نے بنایا، تو وہ کہتے ہیں ان کو تو اللہ نے بنایا ہے جو غالب ہے، علم والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم، سورہ زخرف، فرماتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ تو اللہ نے بنایا ہے۔ سورہ مومنون میں فرمایا قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، پوچھئے ان سے کہ کس کے لیے ہی زمین اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو یہ کیا کہتے ہیں، سیقولون للہ، یہ تو اللہ کے لیے ہے۔ اسی طرح سورہ مومن میں قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، انہیں پوچھئے کون ہے رب 7 آسمانوں کا، عرش عظیم کا رب کون ہے، سیقولون للہ، یہ اللہ کے لیے ان قریب کہیں گے۔ فرماتے ہیں قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، کہتے ہیں کہ تو اللہ کے لیے۔ اسی طرح اور بھی وہ مردہ اور زندہ کے بارے میں فرماتے ہیں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ، کانوں کا مالک کون ہے، والابصار، آنکھوں کا مالک کون ہے، ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کون ہے جو مردے کو زندہ، زندہ کو مردہ سے نکالنے والا، ومن یدبر الامر، کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے، سورہ یونس میں ذکر کر رہے ہیں فسیقولون اللہ، ان قریب کہیں گے کہ تو اللہ کر رہا ہے۔ تو یہ پہلے 3 عنوانات تھے۔ اب آئیے چوتھے اور چھٹے عنوان کی طرف۔ عنوان رابع، چوتھا عنوان کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی صفات میں ایک ماننے کے بعد اپنے دوسرے معبودوں کو الہ کہتے ہیں۔
اور چھٹا عنوان تھا کہ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگاتے. سورہ صافات میں ہے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون. جب انہیں لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے تو اکڑتے ہیں اور کہتے تھے کیا؟ یقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون. اب حضور پہ تہمت لگاتے کیا اس شاعر کی وجہ سے، مجنون کی وجہ سے نعوذ باللہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ سورہ صاد میں فرماتے ہیں وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا. فرمایا اور اس پر تعجب کرنے لگے کہ ان کے پاس انہی میں سے ڈرانے والا آ گیا. تو کافروں نے کہا یہ جادوگر اور جھوٹا ہے نعوذ باللہ. کیا اس نے ایک ہی معبود مان رکھا ہے؟ بہت دیا ہے. کہتے ہیں ان ھذا لشیء عجاب. یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے. اسی عنوان کو مزید دیکھیے. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کو ایک مان کر دوسروں کو الہ یعنی معبود مانتے تھے. یعنی وہ ایک خدا کے قائل تھے لیکن اس کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے شریکوں کو مانتے تھے. یہ بابا جو ہے یہ کس کام کا ہے؟ سر درد کا یہ بابا ہے، تو گوڑے درد کا یہ بابا ہے، تو اولاد دینے والا یہ ہے. پنجاب میں ہمارے مولانا عبدالحی عابد صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے وفات پا چکے ہیں. یہاں بہت آتے تھے، ہمارے والد صاحب کے دوست. توحید میں کمال کا ان کو اللہ جل شان نے ملکہ دیا ہوا تھا. تو کہتے کہ ہمارے ہاں پنجاب میں، وہ لاہور کے تھے، کہتے ہمارے ہاں پنجاب میں کسی جگہ کا بستی کا نام بھی لیتے تھے، مجھے یاد نہیں ہے، کہ ایک درخت ہے، اس درخت پہ لوگ جاتے ہیں، کسی مجاور نے بنایا ہو، لوگ درخت پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ بیری کا درخت ہے تو اس کے نیچے چادر بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں. عقیدہ یہ ہے کہ اگر چادر میں وہ عورتیں جاتی ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، تو چادر نیچے ڈال کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور درخت کو دیکھتے رہتے ہیں. عقیدہ یہ ہے کہ اس چادر میں اگر بیری گر گئی تو بیٹا ہوگا اور اگر پتا گر گیا تو بیٹی ہوگی. تو چادر بچھا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بیری گر جا، کوئی بیری گر جا، کوئی بیری. صبح سے عصر ہو جاتی بیری نہ گرتی، تو کہتے کوئی پتا ہی گر جا. مطلب پہلے تو بیٹا مانگتی رہتی عصر تک، لیکن بیٹا اگر نہ ملتا، بیری نہ ملتی، بیری نہ گرتی تو پھر پتا گر جاتا. ایک بزرگ تھا مولانا عبد المجید ندیم، اس کا ذکر کرتے تھے. بوڑھا گمراہ پیر تھا، وہ لوگوں کو بیٹے دیتا تھا، بیٹیاں دیتا تھا. کہتا تھا وہ بچے آئے مینڈے کو میرے پاس آئے ہو، میں تمہیں بچہ دوں گا. تو لوگ اس کے پاس جاتے، تو بڑا پڑھا لکھا تھا، سیاح تھا، ہوشیار تھا. تو لوگ اسے کہتے کہ بابا جی کتنی فیس ہے؟ نے کہا کہ جی پتر چاہیے. کس قسم کا بیٹا چاہیے؟ بیٹا چاہیے یا بیٹی چاہیے؟ پہلے تو یہ بتا. اس قسم کے لوگوں نے صحیح پیروں کو بھی لوگوں کی نظر میں معیوب بنا دیا ہے. صحیح لوگ بڑے موجود ہیں، اللہ سلامت رکھے.
بہت ایسے اللہ والے ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے. خیر، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہنے لگا کہ کس قسم کا اولاد کون سی چاہیے، بیٹا چاہیے یا بیٹی چاہیے؟ تو ہر آدمی کہتا ہے مجھے بیٹا چاہیے. میں کہا جی فیس 10,000. کہا جی کہ جی پتر چاہیے، ڈاکٹر چاہیے، انجینئر چاہیے، وزیر چاہیے، مشیر چاہیے، بادشاہ چاہیے. کس قسم کا پتر چاہیے؟ جیسے اس نے اپنی خدائی بنائی ہوئی ہے. اللہ اکبر. تو اس قسم کے ظالم لوگ بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں اور اللہ انہیں برداشت کرتا ہے. پھر کسی من چلے نے جا کے پوچھ لیا، کوئی طالب علم تھا نا، وہ ابھی اسے کہتے ہیں کہ یہ وہابی ہے جی، یہ پیروں کو مانتا نہیں. بھائی پیروں کو تو مانتے ہیں لیکن ایسے پیروں کو تو نہیں نہ مان سکتے. ہم ایسے پیر کو مانتے ہیں جو اللہ سے ملا دے، ایسے پیر کو مانتے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پہ اپنے مریدوں کو کھڑا کر دے. ہم مانتے ہیں پیروں کو، کیوں نہیں مانتے؟ لیکن ایسے پیر کو تو نہیں نہ مان سکتے جو چرس پھونک کے، آنکھیں سرخ کر کے، بال بکھیر کے شرکیہ کلمات اور کفریہ کلمات کہتا ہوا بیٹھا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، بدبودار اس کا جسم بدبو سے بھرا ہوا ہو، اسے کوئی اچھے برے کی تمیز نہ ہو. ہم اسے کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کا ولی؟ بھلے لوگ مانتے رہیں، ہم تو نہیں نہ مان سکتے. ہم مانتے ہیں پیروں کو، مانتے ہیں فقیروں کو، لیکن ان پیروں کو مانتے ہیں جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں، جو رسول اللہ کی بات کو مانتے ہیں. ان فقیروں کو مانتے ہیں جو اللہ کے در کے فقیر ہوتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اپنے آپ کو فقیر بنائے بیٹھے ہوتے ہیں، جو کسی قبر کے کنارے بیٹھ کے اپنے لیے ننگا بیٹھ کے، نعوذ باللہ من ذالک، ننگا بیٹھ کے پھر کہتے ہیں جی اس کے حضرت صاحب کے لیے تو نماز معاف ہے. جی نماز تو رسول اللہ کے لیے معاف نہیں تھی، تو حضرت صاحب کہاں سے آ گئے ہیں؟ نماز ابو بکر صدیق کے لیے معاف نہیں تھی، حضرت عمر کے لیے معاف نہیں تھی، حضرت عثمان کے لیے معاف نہیں تھی. عشرہ مبشرہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کہ یہ جنتی لوگ ہیں، ان کے لیے معاف نہیں تھی. تو یہ جو نجس بیٹھا ہے اس کے لیے کیسے معاف ہو گئی؟ باہر کے انبیاء کرام کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو چھوٹے چھوٹے خداؤں کو اللہ کے ساتھ مانتے ہیں. سورہ انبیاء میں ذکر کرتے ہیں، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. سورہ اعراف، سورہ نوح میں فرماتے ہیں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ ہود علیہ السلام کے لیے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. سورہ اعراف. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. کہنے لگے قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ، سورہ ہود میں وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ. اے ہود ہم اپنے خداؤں کو تیرے بات کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے. وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ. اعراف میں صالح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا
قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے ماں سوا کوئی معبود نہیں۔ سورہ ہود میں صالح سے خطاب کر کے قوم کیا کہتی ہے؟ قالوا یا صالح ما كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے ہمیں تجھ سے امید تھی، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے منع کرتا ہے؟ بے شک ہم اس مسئلہ یعنی اس مسئلہ توحید سے جس قدر تو ہمیں بلاتا ہے بڑے شک میں ہیں، ہم نہیں ماننے والے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں سورہ مریم میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا اذ قال لابیہ، جب اپنے والد سے کہا یا ابت، اے میرے ابو، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، اے میرے باپ، اے میرے ابا جان، تو ان کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ تیرے کچھ کام آ سکتے ہیں، کچھ کام نہیں کر سکتے تیرا۔ اس نے کیا جواب دیا؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو ہمیں اپنے خداؤں سے معبودوں سے روگردانی سکھا رہا ہے؟ تو روگردانی کرتا ہے، لئن لم تنتہ لارجمنک، تو ان سے روگردانی کر رہا ہے، اگر تو باز نہ آیا نا تو ہم تمہیں سنسار کر دیں، میں سنسار کروں گا، وہجرنی ملیہ، اور مجھ سے دور ہو جا۔ قرآن بھرا پڑا ہے ان مثالوں سے۔ لوط علیہ السلام کا ذکر سورہ زاریات میں، شعیب علیہ السلام کا ذکر سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورہ طٰہٰ میں، سورہ شعراء میں، سورہ ابراہیم میں، یعقوب علیہ السلام کا ذکر سورہ بقرہ میں، یوسف علیہ السلام کا ذکر سورہ یوسف میں، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورہ توبہ میں۔ اللہ کے سوا کس کس کو معبود بنایا گیا ہے؟ ملائکہ، انبیاء علیہم السلام، اپنے اپنے دور کے مولویوں کو، پیروں کو، خواہ وہ نیک ہوں یا بد ہوں، لیکن ان بروں کو بھی نیک خیال کر کے معبود بنایا گیا، سورج کو، ستاروں کو، جنات کو، بالخصوص شیطان کو، انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی قبروں کو، جن درختوں کے نیچے انبیاء کرام اور اولیاء کرام کبھی بیٹھے تھے، ان درختوں کو۔ لیکن یہ بات دھیان میں رہے کہ ان درختوں اور ان قبروں پہ بھی جا کے انبیاء کرام اور ان ذوات کو وہ اپنا خدا اور معبود مانتے تھے۔ ملائکہ کا ذکر قرآن کریم میں ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، انبیاء کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں۔ معبود جہاں جہاں بنایا اس کا ذکر سورہ سبا میں دیکھیے، ملائکہ کا ذکر ہے، بنی اسرائیل میں ذکر ہے، سورہ نحل میں ذکر ہے، سورہ سبا میں ذکر ہے۔ انبیاء کرام کے حق میں دیکھیے سورہ مائدہ میں، سورہ توبہ میں ذکر ہے، اولیاء کرام کے بارے میں سورہ نوح میں ذکر ہے، سورہ یونس میں ذکر ہے، سورج کے بارے میں سورہ نمل میں ذکر ہے، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، ستاروں کے بارے میں فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی، جنات کے بارے میں سورہ جن میں انہ کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا۔ نیک پیروں کے حق میں سورہ یونس، سورہ نحل والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔
سورہ کہف میں فحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ مشرک مولویوں اور پیروں کے حق میں قرآن کریم کی آیات سورہ بقرہ دیکھیں، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب آگے آ رہا ہے۔ ہمارے قرآن کریم کے آج کے سبق میں بھی یہ آ رہا ہے۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، سورہ حامیم سجدہ۔ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ جل شانہ معبود ہے، ایک معبود نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے رحمان الرحیم۔ 8 دلائل عقلیہ۔ ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمان و زمینوں کی پیدائش میں، خلق السماوات آسمان کی پیدائش میں، صاوی نے کہا ہے رفعہا بلا عمد، آسمان کو بغیر ستونوں کے اٹھایا، وکون الشمس فی السماء الرابع، چوتھے آسمان میں سورج کو رکھا، مع اضاءتہا اس کی روشنی کے ساتھ، وإضاءت النجوم اور ستاروں کی روشنی، لأہل الارض زمین والوں کے لیے، یہ بھی تو ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کی پیدائش میں، آسمان 7 آسمان بنائے، ایک دوسرے سے اوپر، ایک دوسرے سے بڑے، ایک دوسرے پر محیط، کوئی ستون نہیں۔ والارض اور زمین بنائی، مدہا پھیلایا اسے، لمبا کیا، بسطہا پھیلایا، وَتَثَبَّتَهَا بِالْجِبَالِ الرَّوَاسِي، سے پھر مضبوط بنایا، جب وہ ہل رہی تھی پانی پہ کھڑی تھی تو اس پہ پہاڑ جما دی۔ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دن اور رات کا اختلاف، رات مقمراً او مظلماً، طویلاً او قصیراً، قادماً او ذاہباً، علی القوم اولاً وعلی القوم آخرا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دن میں سویرا، رات کو اندھیرا، الگ الگ پیدا کیے، دن آئے تو رات جائے، رات آئے تو دن جائے۔ واختلاف اللیل والنہار، کبھی دن چھوٹا رات لمبی، کبھی رات چھوٹی دن لمبا، اختلاف اللیل والنہار۔ سورج ایک قوم پہ چڑھتا ہے، دوسرے پہ غروب ہو رہا ہوتا ہے، جہاں غروب ہو رہا ہوتا ہے وہاں چاند چڑھ رہا ہوتا ہے۔ کل فی فلک یسبحون، ایک دوسرے پر آگے نہیں بڑھتے۔ اختلاف اللیل والنہار والفلک التی، اور کشتی التی تجری فی البحر، وہ جو لے کر چلتی ہے دریا میں، بما ينفع الناس، لوگوں کے کام کی چیزیں، فائدے کی چیزیں، وما انزل اللہ، اور جو نازل کیا اللہ جل شانہ نے، اور نازل کیا اللہ جل شانہ نے، من السماء، آسمان سے، من ماء، پانی، اور پانی میں
اور پانی میں جس کو اتارا اللہ جل شانہ فرمایا ما انزل اللہ من السماء من ماء، اور پانی میں نشانی ہے جس کو کہ اتارا اللہ نے، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر جلایا اس کے بعد زمین کو اس کے مرنے کے بعد۔ شیخ الانسان معنی کرتے ہیں اس کے مر گئے پیچھے اسے پھر زندہ کیا۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلائے اس میں ہر قسم کے جانور، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے بدلنے میں، تصریف کہتے ہیں تبدیل کو، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور بادل میں نشانی ہے جو کہ تابع دار ہیں اس کے حکم کا۔ بین السماء والارض، بادل کہاں ہے؟ آسمان و زمین کے بیچ میں لٹکا ہوا ہے۔ لآیات لقوم یعقلون، ان سب میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سوچتے ہیں۔ اب بہت بڑی نشانیاں ہیں، آگے آئے گا انشاءاللہ العزیز، اس پہ مستقل بحث کریں گے، آسمانوں میں کیا ہے، زمینوں میں کیا ہے، مستقل اس پہ بحث آئے گی۔ زجر مشرکین کے لیے اور تخویف اخروی۔ من الناس، بعض لوگوں میں سے وہ ہیں، من یتخذ من دون اللہ اندادا، جو بناتے ہیں اللہ کے برابر اوروں کو، یحبونہم کحب اللہ، وہ اوروں سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان کی محبت ایسے رکھتے ہیں جیسے محبت اللہ کی جیسے محبت رکھنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ، تو ان کی محبت کو ظاہر ہے قبول تو نہیں نہ کیا جاتا۔ ایک عارف نے محبت کو یوں ذکر کیا ہے، جو اللہ جل شانہ کے عاشق ہوتے ہیں نا، یہاں ذکر ہے نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ جل شانہ سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ انہیں سکون نہیں ہوتا، قرار نہیں ملتا، دنیا میں بے قرار ہوتے ہیں، وہ آخرت میں جا کے ہی قرار پاتے ہیں۔ ایک بیمار تھا، اس کے پاس ڈاکٹر آئے اسے چیک کرنے کے لیے، ڈاکٹر سے کہنے لگا کیا چیک کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ نے کہا بس تمہارا علاج کرنے آیا۔ نے کہا میرا علاج ادھر ہے ہی نہیں، میرا علاج ادھر ہے ہی نہیں، میرا علاج یہ ہے کہ میرا وصال ہو جائے، مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، میرا دل زخمی ہے اور رنجیدہ ہے، میں کیسے قرار پا سکتا ہوں یہاں؟ ایسے لوگوں کو نہ نیند آتی ہے، نہ آرام آتا ہے، نہ سکون ہوتا ہے۔ فرمایا جو گہری نیند سوتا ہے محبت کر نہیں سکتا، سکون اتنا کہاں حاصل محبت کرنے والوں کو، اور بے غم ہو کے سو جاتا ہے، نہ اسے اللہ کی فکر، نہ دین کی، نہ نماز کی، نہ ذکر و اذکار کی، نہ کچھ۔
اللہ جل شانہ کی محبت کرنے والے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہمارے جو شاعر ہیں نا، شاعر ظاہر ہے ہر چیز میں دو نمبری ہے، تو شاعروں میں بھی تو ہے، تو وہ اپنے حساب سے کہتے ہیں کہ محبت کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا تڑپنا ان کی قسمت میں صبح سے شام ہوتا ہے، ایک نے کہا کبھی کھانسی کبھی نزلہ کبھی زکام ہوتا ہے، محبت کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی محبت پہ آپ قیاس کر لیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر دیکھ لیں یہ ظالم، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اس وقت کو جب کہ دیکھیں گے عذاب، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اللہ اس تصور کو پہلے پیش کر رہے ہیں کہ کل کیا ہوگا اگر انہیں آج پتہ چل جائے نا کہ قوت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور ایک اللہ جل شانہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ تخویف اخروی، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب کہ بیزار ہو جائیں گے وہ کہ جن کی پیروی کی تھی ان سے، کہ جو ان کے پیرو ہوئے تھے، جنہوں نے تابعداری کی تھی۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں استبرأ الذین اتبعوا، جن کی تابعداری کی گئی، من الذین، ان لوگوں میں سے، اتبعوا سے مراد کیا ہے؟ انہم السادۃ من المشرکین، من مشرکی الانس، انسانوں میں ان لوگوں نے تبو، جنہوں نے تابعداری کی، وراء العذاب، اور دیکھیں گے عذاب، تقطعت بہم الاسباب، اور منقطع ہو جائیں گے ان کے سب علاقے، سب رابطے ٹوٹ جائیں گے۔ وقال الذین کفروا، وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے پیرو جنہوں نے تابعداری کی، لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، قیامت میں کیا ہوگا؟ جن کی عبادت کر رہے تھے وہ رخ پھیر کے دوسری طرف چلے جائیں گے، شیطان کو پکاریں گے کہ او شیطان ادھر ہمیں بچا، وہ کہے گا میں اپنی مصیبت میں پڑا ہوں، تمہیں کیسے بچاؤں؟ وہ شیطان جو ہے وہ آگ کے ڈھیر پہ کھڑا ہوگا، تو یہ کہیں گے ظالم تم نے ہمیں گمراہ کیا، اس نے کہا میں نے کہاں گمراہ کیا، اللہ نے تمہیں ایک رستہ بتایا، میں نے بھی بتایا، تم نے اللہ والا چھوڑ دیا، میرے پیچھے چل پڑے، میں نے کوئی زور سے تمہیں کہا تھا، میں نے کوئی رسیاں ڈالی تھی، میں تو تمہیں ترغیب دیتا تھا، اللہ بھی ترغیب دے رہا تھا، تم اس کی بات نہیں مان رہے تھے، میری بات مان رہے تھے، چلو مزے کرو اپنے۔ یہ کہیں گے نا آؤ ہمیں چھڑاؤ، وہ کہیں گے ہم خود عذاب میں پھنسے ہوئے، تمہیں کیسے چھڑائیں؟ تو ان سے رخ پھیر کے جب چلے جائیں گے، یہ جو تابعدار ہیں یہ کہیں گے کاش کہ ہمیں ایک موقع ملتا نا، ہم ان سے ایسے ہی رخ پھیرتے جس طرح انہوں نے ہم سے رخ پھیرا ہے۔ اللہ نے اس کا منظر بیان کیا ہے۔ وقال الذین اتبعوا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تابعداری کی، پیروکاری کی، لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، کیا اچھا ہوتا جو ہم کو دنیا کی طرف لوٹ جانا ملتا، تو پھر ہم بھی ان سے بیزار ہو جاتے جیسے یہ ہم سے بیزار ہو گئے ہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ جل شانہ دکھاتا ہے ان کو اعمال، حسرات علیہم، حسرت دلانے کو، افسوس دلانے کو، وما ہم بخارجین من النار، اور وہ ہرگز نکلنے والے نہیں ہیں آگ سے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، رد ہے تحریمات لغیر اللہ پر، اے لوگو کلو کھاؤ، مما اس میں سے، فی الارض جو زمین میں ہے، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ، حلال بھی ہو
اور پاکیزہ بھی ہو. یعنی ہر پاکیزہ چیز وہ حلال نہیں ہوتی اور ہر حلال چیز پاکیزہ نہیں ہوتی. آپ کسی گائے کو ذبح کر لیں اور اس کا گوشت نالی میں پھینک دیں اور پھر بعد میں آ کے اسے کھائیں تو صحیح تو نہیں. یہ حلال ہے پر پاکیزہ نہیں. اور بعض چیزیں پاکیزہ ہیں، جیسے باہر ملکوں میں وہ سور کو ذبح کرتے ہیں، حلال کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اسے، اور بڑے خوبصورت انداز سے پیکنگ کر کے رکھتے ہیں. وہ صاف ستھرا ہوتا ہے لیکن حلال نہیں. تو ہر حلال چیز پاکیزہ نہیں، اور ہر پاکیزہ چیز اسے آپ حلال نہیں کہہ سکتے. طہارت کا جو لفظ ہے نا یہ عربی میں ہے، اور عربی میں اس کا متبادل انگلش میں کوئی لفظ نہیں ہے جو طہارت کی میننگ بتا سکے. طہارت، پاکیزگی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کلین، پاک، کلین، صاف. تو ہر کلین چیز جو ہے وہ پاک نہیں ہوتی. پاک الگ چیز ہے، صاف الگ چیز ہے. اس وجہ سے پاک اور صاف دونوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. یہ حلال کا معنی پاک ہے، طیب کا معنی صاف. حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو. کل بھی کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یہ ثقیف، خزاع اور عامر بن صعصع کے بارے میں نازل ہوئی. حرموا علی انفسہم من الحرث والانعام، انہوں نے اپنے اوپر یہ حرام کیا. وحرموا البحیرہ والصائب والوسیل والحامی، ان چیزوں کو بھی حرام کیا. آگے اس کی وضاحتیں آئیں گی اپنے اپنے مقام پہ کہ جو بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام یہ حیوانوں کی قسم انہوں نے بنائی کہ فلاں کو بھی نہیں کھانا، فلاں پہ سواری نہیں کرنی، فلاں کا دودھ نہیں استعمال کرنا. اور یہ کس لیے چھوڑ دیتے تھے؟ اپنے طواغیت کے لیے، غیر اللہ کو راضی کرنے کے نام پہ. فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. یا ایھا الناس، لوگو، کلو، کھاؤ، مما فی الارض حلالا طیبا، کچھ چیزیں جو ہیں فی نفسی ہی حرام ہیں، جیسے خنزیر ہے. ہاں، کچھ چیزیں لغیر ہی حرام ہیں، جیسے چوری ہے. خنزیر فی نفسی ہی حرام ہے، سور. لیکن چوری، رشوت، سود، یہ کیا ہے؟ یہ لغیر ہی حرام ہے. اس میں ایک علت ہے جس علت نے انہیں حرام کر دیا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور پیروی نہ کر شیطان کی. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یقین وہ تمہارے لیے دشمن ہے واضح صریح. وَإِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ، وہ تو یہی حکم کرے گا تم کو. کون؟ شیطان. وہ تو یہی حکم کرے گا تم کو بالسوء کے برے کام، والفحشاء اور بے حیائی کرو، ان باتوں کا حکم دے گا. وَأَن تَقُولُوا، اور جھوٹ لگاؤ، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب انہیں کہا جائے، اتبعوا، تابعداری کرو، ما، اس چیز کی، انزل اللہ، اس حکم کی جو اللہ نے نازل کیا. قالوا، تو کہتے ہیں، ہرگز نہیں کریں گے. بل نتبعوا، بلکہ ہم تابعداری کریں گے. ما الفینا علیہ آباءنا، ہم اس کی تابعداری کریں گے جس پہ دیکھا اپنے باپ دادوں کو. اللہ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم، بھلا اگرچہ ہوں ان کے باپ دادے، لا یعقلون شیئا، نہ سمجھتے ہوں کچھ بھی، ولا یہتدون، اور نہ جانتے ہوں سیدھی راہ، کچھ بھی نہ جانتے ہوں لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں ہم تو انہی کے پیچھے چلیں گے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہود الی الاسلام،
حضور نے یہود کو اسلام کی طرف بلایا، ورغبہم فیہ، اور رغبت دی، وحذرہم عذاب اللہ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ فقال رافع بن حریملہ و مالک بن عوف، یہ دونوں آگے بڑھے۔ رافع بن حریملہ یہودی تھا اور مالک بن عوف بھی یہودی تھا۔ اس نے کہا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم ان کی تابعداری، تمہاری نہیں کرتے تابعداری، جو مرضی ہے کہو، ہم ان کی تابعداری کریں گے جس پہ ہم نے اپنے والدین کو دیکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مثل الذین کفروا، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، مثال ان کافروں کی، کمثل الذی، اس آدمی کی طرح ہے، ینعق بما لا یسمع، کہ پکارے کوئی شخص ایک چیز کو، بما لا یسمع الا دعاء و نداء، ایک چیز کو جو کچھ نہ سنے سوا پکارنے اور چلانے کے۔ فرمایا سمن، یہ لوگ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، تحصیل علم کے ان کی 3 قوتیں فاسد ہو گئی ہیں۔ علم تو 3 قوتوں سے حاصل ہوتا ہے، یہ تینوں قوتیں ان کی فاسد ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ فہم لا یعقلون، سو کچھ نہیں سمجھتے۔ ان کو کیسے سمجھائیں بھائی؟ ان کو تو تبھی سمجھایا جا سکتا ہے، یہ ممکن ہے جب ان کی قوتیں کام کر رہی ہیں۔ یہ سن نہیں سکتے ہیں، بول نہیں سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے ہیں، ہم کیسے سمجھائیں؟ یہ جو تمثیل دی گئی ہے، علامہ ابن جریر کہتے ہیں عن مجاہد، کمثل الذی ینعق مثل ضربۃ اللہ لمن یسمع ما یقال له ولا یعقل کمثل البہیمہ تسمع العنیق ولا تعقل۔ فرمایا اس کی مثال کیا ہے؟ اس حیوان کی طرح ہے جو آواز کو سنتی تو ہے، آپ کوئی گھنٹی بجائیں، شور ڈالیں تو حیوان سارے متوجہ ہو جائیں گے، یا آذان دیں، یا کوئی تقریر کریں، یا کوئی چیخ ماریں، آواز دیں، کسی کو بلائیں، تو حیوان بھی اگر قریب ہوگا اسے آواز جائے گی تو وہ متوجہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھ بھی رہا ہے کہ تو نے کیا کہا ہے۔ وہ سمجھتے نہیں ہیں لیکن سنتے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہیں ان کے معبود، کچھ جو سنتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ یہاں کافروں کی ایک مثال ہے، یعنی ان کافروں کو راہ ہدایت کی طرف بلانا ایسا ہے جیسا کوئی جنگل کے جانوروں کو بلائے کہ وہ سوائے آواز کے کچھ نہیں سمجھتے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو خود علم نہ رکھیں اور نہ علم والوں کی بات قبول کریں۔ وہ بھی اچھا ہے جو خود علم رکھے، اور وہ بھی اچھا ہے کسی درجے میں جو خود تو علم نہیں رکھتا لیکن کسی علم والے کی بات تو مانتا ہے۔ فرمایا ایھا الذین، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، 78 بار یہ خطاب، 87 بار یہ خطاب قرآن میں ذکر ہے۔ کہیں موقع ملا تو اس کی تفصیلات پڑھیں گے، کہاں کہاں پہ اللہ جل شانہ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان، یہ جب کہتا ہے اللہ جل شانہ، یہ آپ سے اور مجھ سے خطاب کر رہا ہوتا ہے۔ براہ راست خطاب اللہ جل شانہ کا، ایمان جو ایمان لائے ہیں ان سے خطاب۔
اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا کھاؤ من طیبات پاک میں سے ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا، واشکروا للہ اور شکریہ ادا کرو اللہ جل شانہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کے بندے ہو، اگر تم اس کے بندے ہو تو پھر اس کا شکریہ ادا کرو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ، یہ جو چند الفاظ یہاں ذکر کیے گئے ہیں نا، میتہ سے مراد کیا ہے؟ المیتہ اس سے مراد ویسے تو مردہ جانور ہے جو خود بخود مر گیا ہو۔ ابو جعفر کہتے ہیں کہ یہ مشدد ذکر ہوا ہے قرآن میں، میتہ۔ یہاں پہ اس کے علاوہ ذکر ہو گیا ہے۔ میتہ کسے کہتے ہیں؟ حیوان ماتا، المیتۃ حیوان مات من غیر زکات، حلال کرنے کے بغیر جو مر جائے۔ فرماتے ہیں فالسمک والجراد غیر داخلتین فیہ، ہاں سمک اور جراد جو ہے، ٹڈی اور مچھلی، وہ اس میں شامل نہیں ہیں، ان کو ذبح کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور ان کا ذکر حدیث پاک میں ہے کچھ چیزوں کا۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احل لنا المیتتان والدمان، ہمارے لیے 2 خون اور 2 میتہ حلال کر دی گئی، السمک والجراد والکبد والطحال۔ آگے بڑھیں، دوسرے کا ذکر ہے میتہ، اس کے بعد دم ہے۔ دم سے مراد خون ہے، لیکن خون سے مراد کون سا خون ہے؟ دم مسفوح، وہ خون جو ذبح کرتے وقت رگ سے نکلتا ہے، اسے کہتے ہیں دم مسفوح۔ یہ وہ خون ہے جو جم جاتا ہے، منجمد ہو جاتا ہے، اور یہ ایک جھٹکے سے نکلتا ہے۔ یہ وہ خون نہیں ہے جو حیوان کے گوشت پہ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ خون پاک ہے، یعنی وہ کھایا جا سکتا ہے، کوئی کھائے تو کھایا جا سکتا ہے، یہ ناپاک ہے۔ تیسرا ہے لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت یعنی سور کا گوشت، اسے بھی حرام قرار دیا گیا ہے، اور قرآن کریم نے واضح کہا ہے۔ اور خنزیر چونکہ ایسا حرام ہے کہ یہ ہم نے ابھی پڑھا کہ یہ بذات حرام ہے، تو بذات حرام چیز کے ارد گرد جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری حرام ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر کوئی آدمی خنزیر کھاتا نہیں ہے لیکن خنزیر کا کاروبار کرتا ہے،
وہ بھی حرام. خنزیر کو پیک کرتا ہے بیچتا ہے وہ بھی حرام. اب ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں ایسے جو ڈیلیوریوں کا کام کرتے ہیں، ڈیلیوریوں کا کام کرتے ہیں اور اس میں سور کا گوشت ہوتا ہے، اسے لے جاتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے ہیں، یعنی کھلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، گرچہ وہ کھاتے تو کافر ہی ہیں. غیر مسلم ممالک میں وہاں کے مفتیان کرام بہتر جانتے ہیں، لیکن یہاں تو قطعاً وہ حرام، ایسا ہی حرام ہے، حرام بالذات. اسی طرح شراب کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نچوڑنے والا، اس کو پیک کرنے والا، اس کو فروخت کرنے والا، بازار میں لانے والا، ڈالنے والا، بیچنے والا، سارے گناہگار، پینے والا، پلانے والا. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وما اہل بہ لغیر اللہ، فرمایا ربی بن انس کہتے ہیں یعنی ما ذکر عند ذبحہ اسم غیر اللہ، یہ وہ ہے جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا. والاحلال اصل رؤیت الہلال، اور احلال اصل میں رؤیت ہلال ہے، یقال احل الہلال. ثم لما جرت العادت برفع الصوت بالتکبیر عند رؤیت الہلال، جب چاند دیکھا جاتا تھا اور اس کی آواز اس کے وقت دی جاتی تھی، جب کوئی چاند دیکھ دیتا تو کوئی اللہ اکبر کہہ دیتا تھا، تو سمی لرفع الصوت، بلند آواز کے لیے پھر استعمال ہونے لگا مطلقاً الاحلال. وکان الکفار اذا ذبحوا آلہتہم، جب ذبحوا لآلہتہم، جب اپنے خداؤں کے لیے کسی چیز کو ذبح کرتے، مظہرین لکھا ہے یرفعون اصواتہم بذکرہا، تو اس کا اونچا ذکر کرتے تھے. فجرا ذالک من امرہم حتی قیل لکل ذابح وان لم یجہر محل، اسے بھی محل کہتے تھے اور اسے احلال کہتے تھے، اس وجہ سے احل کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا. آگے فرمایا فمن استر غیر باغ ولا عاد، غیر باغ کا معنی ہے اے اکل غیر باغ للذت و شہوت، ولا عاد الی متجاوز قدر الحاجت، حاجت سے بڑھ کر اسے استعمال نہیں کیا. فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، یہ درجہ بدرجہ بلند کیا گیا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ترقی من الادنا الی الاعلی ہے. سب سے زیادہ سخت حرام چیز وہ ہے اس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا، لیکن درجہ بدرجہ ذکر کیا. میتہ جانور جو مر چکا ہے، اگر آپ حالت اضطراری میں ہیں، حالت اضطراری میں مانا موت آپ کے سامنے اور آپ کے پاس دو چیزیں پڑی ہیں، ایک ہے میتہ جو حیوان خود مر گیا ہے، اور ایک ہے وہ حیوان جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا، یہ دونوں پڑے. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جو خود مرائے وہ کھا لو، اپنی جان بچانے کی حد تک وہ کھا لو، یہ نہیں کھا سکتے، اس سے زیادہ حرام ہے. ایک طرف خون پڑا ہے دم مسفوح، اور دوسری طرف ما اہل بہ لغیر اللہ پڑا ہے، تو دم مسفوح کھا لو. خنزیر پڑا ہے اور ما اہل بہ لغیر اللہ پڑا ہے، تو خنزیر کھا لو، ما اہل بہ لغیر اللہ نہیں کھا سکتے، درجہ بدرجہ ہے. میتہ اور دم پڑا ہے تو میتہ کھاؤ، دم اور خنزیر پڑا ہے تو دم کھاؤ. خنزیر اور ما اہل بہ لغیر اللہ پڑا ہے تو خنزیر کھاؤ. ما اہل بہ لغیر، ترقی من الادنا الی الاعلی ہے.
سب سے بڑا گناہ حرام وہ ما احل بہ لغیر اللہ ہے. لوگ جا جا کے کھاتے ہیں. ہاں جی اللہ اکبر. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک روایت نقل کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملعون من ذبح لغیر اللہ، وہ ملعون ہے جس نے اللہ کے ماں سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کیا. وقال العلماء، علماء فرماتے ہیں، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی جلد 2 صفحہ 121، تفسیر نیشاپوری جلد 2 صفحہ 102 فرماتے ہیں، وقال العلماء لو ان مسلما ذبح ذبیحۃ، اگر ایک مسلمان کسی چیز کو ذبح کرے، وقصد بذبحها، اور اس کے ذبح سے قصد کیا ہو کیا، التقرب الی غیر اللہ، اللہ کے ماں سوا کسی اور کی طرف قریب ہونا، صار مرتدن، صار مرتدن، فرمایا یہ مرتد ہو گیا ہے. وذبیحتہ ذبیحۃ مرتدن، اور یہ مرتد کا ذبیحہ ہے. فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یقیناً حرام کیا علیکم تم پر، المیتہ مردہ جانور کو، والدم خون کو، خون جو ذبح کے وقت نکلتا ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما احل بہ لغیر اللہ، اور وہ جس پہ اللہ کے ماں سوا کسی کا نام لیا گیا ہو ذبح کرتے وقت. فمن اضطر غیر باغ، پس جو حالت اضطرار میں ہو، نافرمانی، غیر باغ، نافرمانی نہ کرتا ہو. نافرمانی کیا ہے کہ ضرورت نہ ہو اور کھائے، یعنی آپ واقعی مر رہے ہیں تو پھر آپ کھا سکتے ہیں، لیکن آپ مر نہیں رہے ہیں، ویسے ہی آپ نے کہا چلو پکا ہے، زبردست ہے کھانا تو کھا لیتا ہوں، بھوک بھی لگی ہے لیکن موت کی حد تک نہیں، تو یہ غیر باغن میں، یہ نافرمانی میں آ جائے گا. پھر نافرمانی نہ کرے. فمن اضطر، جو بے اختیار ہو جائے، غیر باغن، نافرمانی نہ کرے، ولا عاد، زیادتی نہ کرے. شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں زیادتی کیا ہے کہ ضرورت سے زیادہ کھائے. تم مر رہے ہو، موت کے وقت میں حرام بھی کھا سکتے ہو، لیکن کتنا، ضرورت کی مقدار میں. تب کھا سکتے ہو جب ضرورت ہو واقعی، اور اتنا کھا سکتے ہو جتنا ضرورت ہو واقعی، پھر اب سیر ہو کے نہیں کھانا ہے. فلا اسم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ جل شانہ مغفرت کرنے والے مہربان ہیں. ان الذین، کہ وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما، اس چیز کو، انزل اللہ، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو کچھ نازل کی اللہ نے، کتاب، ما انزل اللہ من الکتاب، کتاب میں سے جو نازل کی، ویشترون، اور لیتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، ثمنا قلیلا، تھوڑے سے پیسے. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہی لوگ ہیں، ما یاکلون، وہ نہیں بھرتے، فی بطونہم، ان کے پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور اللہ جل شانہ ان کے ساتھ مکالمہ نہیں کرے گا قیامت کے دن، بات چیت نہیں کرے گا. بات چیت سے مراد کیا ہے؟ بات چیت تو کرے گا، حدیث پاک میں ہے، قرآن کریم کی آیت میں دوسری جگہ ذکر، اللہ فرماتے ہیں اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اس میں ذلیل و رسوا ہو کے پڑے رہو، میرے ساتھ باتیں مت کرو. تو یہ جو بات کی ہے یہ بھی تو بات ہے نا. علماء فرماتے ہیں بات تو کی اللہ نے، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. تو یہاں اس کا معنی کیا ہے؟ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں ولا یکلمہم اللہ کلام الرحمت، ان کے ساتھ اللہ رحمت کی کلام، رحمت کا کلام نہیں کرے گا. آپ کسی کو گالی دے رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں آپ نے اس سے باتیں کی، آپ نے اسے گالیاں دی. آپ نے کسی کو جھڑکا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں آپ نے اس سے بات تو نرمی والی ہوتی ہے، ہاں، اسے کہتے ہیں بات کرنا. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان کے ساتھ رحمت کی بات نہیں کرے گا. یا دوسرا معنی، اللہ ان کے ساتھ بلا واسطہ بات نہیں کرے گا، فرشتوں کے واسطے سے بات کرے گا. یہ جو اخسوفیہ والا تکلمون ہے، یہ بھی اللہ نے کہا فرشتوں کو، فرشتوں کا جاؤ انہیں کہو کہ ذلیل ہو کے پڑے رہو، میرے ساتھ باتیں مت کرو.
ولا یزکیہم، اللہ فرماتے ہیں ولا یطہرہم من دنس الذنوب، اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا گناہوں کے دنس سے، داغوں سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خریدا گمراہی کو، بالہدا، ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو بخشش کے بدلے، فما اصبرہم علی النار، سو کس قدر صبر کرنے والے ہیں یہ دوزخ پر، کس چیز نے ان کو صبر دلایا ہوا ہے دوزخ پر، دو معنی، ذالک بان اللہ، یہ بسبب اس کے کہ اللہ جل شانہ نے یقیناً نزل الکتاب، نازل کیا کتاب کو، بالحق، حق کے ساتھ، وان الذین اختلفوا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اختلاف ڈالا، فی الکتاب، کتاب میں ہے، فرمایا وہ بے شک، فی الکتاب، کتاب میں، ان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، بے شک وہ ضد میں ہیں، دور جا پڑے ضد کی وجہ سے۔ یہاں سے تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے اس سورت کا، آیت نمبر 177 سے لے کر 253 تک، اس میں بحث ہے جہاد کا اور ان قوانین کا جو جہاد سے پہلے لازم ہے۔ اس کے بھی 4 حصے ہیں، پہلا حصہ ہے آیت نمبر 195 تک، پہلا باب۔ اس پہلے باب میں 10 امور ذکر کرتے ہیں تہذیب اخلاق کے لیے، جن میں 5 دل سے متعلق ہیں اور 5 اجزاء سے متعلق ہیں، بدن سے، 177 نمبر آیت میں۔ پھر 4 امور ہیں سیاست مدنی کے لیے، شہری سیاست کے لیے۔ نمبر 1 قصاص، حکم قصاص، آیت نمبر 178۔ دوسرا ہے تقسیم اموال بالحکم الشرعی، شرعی طریق پر مالوں کو تقسیم کرنا، 180 نمبر آیت میں۔ تیسرا ہے مسئلہ صوم، روزے کا مسئلہ، 183 نمبر آیت میں۔ پھر اس کے ضمن میں روزے کا جب ذکر آئے گا تو 5 امور جو متعلق ہیں روزہ کے، ان کا ذکر کریں گے۔ فرضیت صوم مال حکمت، روزہ کیوں فرض ہوا، روزے کی فرضیت اور اس کی حکمت۔ دوسرا ہے بیان رخصت اور فدیہ، آیت نمبر 184 میں۔ پھر رمضان کا مہینہ عظمت کا مہینہ ہے، اس کا تذکرہ ہوگا۔ پھر صوم سبب قربت الہی، روزہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، 186 نمبر آیت میں۔ پھر 5ویں چیز ذکر ہوگی حکم اللیل والنہار، تفصیلاً رات دن کا حکم، رات دن کب ختم ہوتا ہے کب شروع ہوتا ہے۔ تو یہ تیسرا جو امر تھا امور 4 میں سے سیاست مدنی کے، رمضان یا روزہ، اس کے 5 ذیلی چیزوں کا ذکر ہوگا۔ پھر چوتھے مسئلے کا ذکر ہوگا سیاست مدنی میں سے، نہی اکل اموال بالباطل، غلط طریقے سے لوگوں کا مال مت کھاؤ۔ پھر حکم قتال ہے آیت نمبر 190 میں، پھر بیان علت ہے 193 میں، پھر ذکر ہے انفاق کا اجمالاً۔ قتادہ کہتے ہیں ذکر لنا ان رجلا سأل النبی اللہ عن البر فانزل اللہ هذه الآیہ۔ قتادہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا گیا کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بر اور نیکی کے بارے میں پوچھا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ فرمایا لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان تولوا وجوہکم، کے رخ پھیرو، قبل المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کی طرف، ولکن البر من آمن باللہ، نیکی یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، والملائکہ، فرشتوں پر، والنبیین، والکتاب، کتاب پر، تمام کتب پر،
والنبیین تمام نبیوں پر، وآت المال اور دے مال، علی حبہ اس کی محبت پر یعنی خوشی سے، ذوی القربہ قرابت داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین محتاجوں کو، وابن السبیل مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں خرچ کرے، غلام آزاد کرنے میں۔ الرقبہ مجاز عن الشخص، روح المعانی نے لکھا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور قائم رکھے نماز، وَآتَ الزَّكَاةَ اور دیا کرے زکوٰۃ، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اور پورا کرنے والے اپنے اقرار کو، اذا عاہدوا جب عہد کر لیں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ یہ صفات ہیں ان کی، والصابرین صبر کرنے والے سختی میں ہیں، بأسا سختی میں، والضراء تکلیف میں، بأسا بھی تکلیف ہے، ضراء بھی تکلیف ہے۔ بأسا سختی ہے مال کی، فاقہ آ جائے، ضراء تکلیف ہے بدن کا یعنی جسم کا، بیماری آ جائے۔ وحین الباس اور لڑائی کے وقت، روح المعانی نے لکھا ہے وقت القتال یا وقت الجہاد۔ اولئک الذین صدقوا یہی وہ لوگ ہیں، یہی ہیں لوگ سچے، واولئک هم المتقون یہی لوگ ہیں پرہیزگار۔ امور اربع میں سے سیاست مدنی میں سے پہلا امر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص اے ایمان والو تم پر قصاص کو لازم قرار دیا۔ قصاص اصل میں کہتے ہیں برابری کو، فی القتلى قتلہ سے مراد مقتول ہے، قتلہ سے مراد مقتول یعنی مقتولوں میں برابری کا تم کو فرض کیا گیا ہے کہ مقتولوں میں برابری رکھو۔ شعبی کہتے ہیں قالا بین حیین من احیاء العرب، عرب کے دو قبیلوں میں قتال لڑائی تھی، وکان لاحد الحیین طول علی الآخر ایک کی طاقت زیادہ تھی دوسروں پر، فقال انہوں نے کہا نقتل بالعبد منا الحر منکم، ہم تم میں سے اپنے غلام کے بدلے تمہارے آزاد کو قتل کریں گے، وبالمرأۃ الرجل ہم میں سے کوئی عورت مر جائے تو تم میں سے مرد کو ماریں گے۔ تو اللہ نے اس کے حوالے سے قاعدہ بتا دیا کہ سب برابر ہیں، اس میں کوئی یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم القصاص، اس میں تفصیل ہے، کل پڑھیں گے قصاص کے حوالے سے، ترجمہ کرتے ہیں۔ اے ایمان والو کتب علیکم القصاص فرض کیا گیا تم پہ قصاص برابری کرنا، فی القتلى مقتولوں میں، الحر بالحر آزاد آزاد کے بدلے، والعبد بالعبد غلام غلام کے بدلے، والانثى بالانثى اور عورت عورت کے بدلے، فمن عفی لہ من اخیہ شیء بس جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے، من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف پھر تو تابعداری کرنی چاہیے موافق دستور کے، واداء الیہ باحسان اور ادا کرنا چاہیے اس کو خوبی کے ساتھ، یعنی دیت مراد ہے اس سے۔ ذالک تخفیف من ربکم یہ ہے آسانی تمہارے رب کی جانب سے، ورحمت اور مہربانی، فمن اعتدی بعد ذالک بس جو زیادتی کرے اس فیصلے کے بعد، فلہ عذاب علیم اس کے لیے ہے عذاب دردناک، ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب اور تمہارے لیے ہے قصاص میں موت کا بدلہ موت کے ساتھ لیتے ہوئے برابری کرنے میں، حیاتن بڑی زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل مندو، لعلکم تتقون تاکہ تم بچتے رہو۔ شیخ الہند صاحب یہ معنی کرتے ہیں، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت تقسیم اموال شرعی صحیح طریقے سے دوسرا حکم ہے، کتب علیکم فرض کر دیا گیا ہے تم پر، اذا حضر احدکم الموت جب حاضر ہو کسی کو تم میں موت، ان ترک خیرن بشرطے کہ چھوڑے کچھ مال، کیا فرض کر دیا گیا ہے؟ الوصیت کتبہ کے لیے نائب فاعل ہے،
وصیت و وصیت فرض کر دی گئی ہے، وصیت کرنا للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، رواج کے مطابق، دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین، یہ حقاً لازماً، یہ لازم ہے متقین پر، ومن بدلہ بعد ما سمعہ، جو اس وصیت کو بدل ڈالے بعد اس کے سننے کے، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، اس کا گناہ اس پر ہے جنہوں نے اس کو بدل ڈالا، ان اللہ سمیع علیم، لیکن اللہ جل شانہ سننے والا، علم والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، جو ڈرے وصیت کرنے، وصیت لوگ کرتے ہیں نا اپنے اولاد کے لیے، تو ایک کے لیے زیادہ کر دیتے ہیں، ایک کے لیے کم کر دیتے ہیں، ایک بیوی کے لیے زیادہ کر دیتے ہیں، دوسری بیوی کے لیے کم کر دیتے ہیں۔ فرمایا کوئی آدمی اپنی طرف سے وصیت میں دخل نہیں دے سکتا، اسے بدل نہیں سکتا، لیکن وصیت اگر شریعت کے مطابق نہ ہو تو اس پہ عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ آ گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ آ گیا کہ جو آدمی وصیت کر رہا ہے اور آپ زندہ ہیں، آپ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وصیت لکھ رہا ہے اور غلط لکھ رہا ہے، تو آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، اسے سمجھا سکتے ہیں بھائی ایسا مت کرو، تم مرنے جا رہے ہو تو لوگوں کے ساتھ احسان کرو اور انصاف کرو۔ من خاف من موص، بس جو ڈرے من موص وصیت کرنے والے سے، جنفن طرفداری کا، اسمن یا گناہ کا، فاصلح بینہم، ان کے بیچ میں اصلاح کر دے یا باہم صلح کرا دے ان کے بیچ میں، فلا اسم علیہ، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور رحیم، یقین اللہ جل شانہ مغفرت کرنے والے مہربان ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدين، وقنا عذاب الأمراض، وقنا عذاب الميزان۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان۔ اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ اللهم ربنا 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 اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولرفقائنا وأحبائنا ولأقاربنا ولمن له حق علينا ولمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔